بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں انفاق کے متعلق اور سود کے متعلق دونوں کے متعلق ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کن لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ایک مسلم معاشرہ میں جو تنگ دست لوگ ہیں، جو کسب معاش نہیں کر سکتے یا کسی سے مانگتے نہیں ہیں، پیشہ ور بکاری نہیں ہے، ان کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگے، یعنی یہ پیشہ ور بکاری جو ہے وہ نہیں، بلکہ جو کہ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، یعنی پہچان کے غریب آدمی کو ان کی مدد کرو۔ اور پھر اس کا اجر بھی بتا دیا کہ جو کھلے اور چھپے ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین انعام دیں گے۔ ان کے لیے کہ یہ خوف اور رنج کا مقام نہیں ہوگا۔ موجودہ آیت میں سود کا متعلق بتایا جا رہا ہے، جو کہ بالکل انفاق کا الٹ ہے۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اب جو سود کھائے گا اس کے لیے جہنم کا مجدہ سنا دیا گیا ہے۔ ترجمان القرآن میں مولانا عبدالکلام آزاد اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو لوگ حاجت مندوں کی مدد کرنے کی جگہ الٹا ان سے سود لیتے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کے ظلم و ستم کا نتیجہ ان کے آگے آنے والا ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکیں گے وہ مگر اس آدمی کا جو کھڑا ہونا جسے شیطان کی چھوت نے باولا کر دیا ہو، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی کا رو گئی ہو کوئی بندہ، یا بالکل باولا جیسا پاگلوں میں ایسی حرکت کر رہا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے سود کے ناجائز ہونے سے انکار کیا اور کہا خرید و فروخت کرنا بھی تو ایسا ہی ہے جیسے کہ قرض لے کر سود لینا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خرید و فروخت کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے اور سود کو حرام۔ جب اللہ نے دونوں باتیں اس طرح بیان فرما دی ہیں تو دونوں باتیں ایک طرح کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ سو اب جس کسی کے پاس اس کے پروردگار کی یہ نصیحت پہنچ گئی، وہ آئندہ سود لینے سے رک گیا، تو جو کچھ پہلے لے چکا ہے اس کا ہو چکا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن جو کوئی باز نہ آیا، یعنی اب بھی سود پہ لگا رہا، تو وہ دوزخی گروہ میں سے ہمیشہ عذاب میں رہنے والا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ سود یا ربا اس رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی کو قرض دینے کے بعد اضافی رقم وصول کی جائے۔ اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم تو کوئی سودا سامان فروخت کرتے ہیں، اس سے نفع کماتے ہیں، اس کو شریعت نے حلال کرا دیا ہے۔ اگر کسی کو قرض دے کر کوئی نفع کمائے، یعنی فالتو پیسے اسے لینے کیا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حاکمانہ جواب دیا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب ایک بندے کا، ایک عاجز کا، ایک غلام کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے آقا کے مرضی کے خلاف چلے۔ ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ سے اس کی حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ پوچھتا پھرے اور گویا عملاً یہ کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ جائے گا میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم ہم کرنا چاہیے، اور قرآن سے ہدایت ملتی بھی اسی کو ہے، ہدی للمتقین، جو اللہ کے سے ڈرتا ہے، اللہ سے کہ وہ احکام کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ عبد الرحمن کیلانی صاحب تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کام تو یہی ہونا چاہیے جب اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا تو اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر دے، ہاں اسے سود اور تجارت کا فرق اور ان کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس کو مان لو۔
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو مومن ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مرسل تسلیم ہم کر دو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا الذی یتحبطہ الشیطان من المس، قرآن سود خوار کو اس شخص سے تشبیہ دیتا ہے جو مخبوط الخواص ہو گیا ہو، جس کے حواس کھو گئے ہوں. یعنی جس طرح وہ شخص عقل سے خارج ہو کر غیر معتدل حرکات کرنے لگتا ہے جس کی عقل نہیں ہوتی، اسی طرح سود خوار بھی روپے پیسے کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی خود غرضی کے جنون میں اسے کچھ پرواہ نہیں کرتی ہوتی کہ اس کی سود خواری سے کس طرح معاشرے میں نقصانات ہو رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں بھی سود خوروں کا یہی حال دیکھنا ہو تو یہ نقشہ کسی اسٹاک ایکسچینج میں جا کر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے. معلوم ہوگا گویا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، جنونی ہیں جو چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. وہ نارمل انسان نظر نہیں آتے، مخبوط الحواس لوگ نظر آتے ہیں جن پر گویا آصف کا سایہ ہو، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اسی چکر میں کہ ایک کے دو ہو جائے، دو کے چار ہو جائے. لہذا ایک قرض دار سے جتنے پیسے اگر کسی نے قرض دیے ہے اس کے علاوہ وصول کرتا ہے کوئی بندہ تو اس کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں. سید مودودی لکھتے ہیں تجارت اور سود میں ایک اصولی فرق ہے کہ سود میں کسی قرض لینے والے کو نفع ہو یا نقصان ہو اس نے اگلے بندے کو اضافی رقم دینی ہی دینی ہے. یہ سود کا نقصان ہے. اور تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا اختیار، دونوں کا امکان ہے. لہذا سود اور تجارت ایک جیسے نہیں ہو سکتے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ تجارت اور سود کے اخلاقی اور معاشرتی اثرات پر لکھتے ہیں کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے. لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس سود اس کی تخریب کا موجب بنتا ہے. اخلاقی حیثیت سے بھی سود کی عین فطرت ہے کہ وہ افراد میں بخل پیدا کرتا ہے، خود غرضی پیدا کرتا ہے، شکاوت، بے رحمی، زر پرستی، مال کی محبت کی صفات پیدا کرتا ہے اور ہمدردی اور امداد باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے. اگر کوئی کسی کی امداد کرنے والا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے اللہ سے اجر لینے والا ہے، تو سودی آدمی اپنے روپے کو انفاق میں کسی کی مدد کرنے میں نہیں دیتا بلکہ اپنے پیسے کو مزید پیسہ بنانے میں، کمانے میں لگا لیتا ہے. اس بنا پر سودی معاشی اخلاقی حیثیت دونوں حیثیتوں سے انسانی نوع کے لیے تباہ کن ہے. آئیے سود اور صدقات کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں جو کہ مختلف تفاسیر میں مختلف علماء نے بیان کیا ہے. ان کو ہم نکات کی شکل میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر برکت کا ذکر کیا جائے تو برکت کیسے ملتی ہے؟ صدقات اور خیرات دینے سے برکت بڑھتی ہے اور سود کے کاروبار میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور ایسا ہم اکثر اب معاشرے میں دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جس کے پاس سود کا پیسہ ہے، جو سودی کاروبار میں لگوایا اس کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی. اس کے برعکس انفاق کرنے والوں کی، صدقات اور خیرات دینے والوں کی اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتے ہیں. بعض اوقات تھوڑی بھی ان کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صدقات اور خیرات کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور سودی کاروبار میں لگنے سے حاصل نہیں ہوتی. معاشرتی اخلاق اثرات میں جائزہ لیتے ہیں کہ سود جو ہے وہ ظلم، خود غرضی، بے حسی پیدا کرتا ہے معاشرے میں، جبکہ صدقات و خیرات کا معاشرہ ہمدردی، اخوت اور روحانی سکون کا ایک ماحول پیدا کرتا ہے. آخرت میں انجام کیسا ہوگا؟ سود کا انجام عذاب اور رسوائی، اور صدقات اور خیرات دینے کا انجام اللہ تعالیٰ سے اجر اور دائمی کامیابی. آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. الذین، جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون، نہ کھڑے ہوں گے، الا مگر کما، جیسے کہ یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص جو
یتحبطہ، اس کے حواس کھو دیے ہوں، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھونے سے، ذالکا، یہ، بأنہم، اس لیے ہے کہ وہ، قالو، انہوں نے کہا، انما، در حقیقت، البیع، تجارت، مثل و مانند، الربا، سود، وحل اللہ، اور اللہ نے حلال کیا البیع، تجارت کو، وحرما، اور حرام کیا الربا، سود کو، فمن، پس، جس، جاءہو، پہنچے اس کو، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلاحو، تو اس کے لیے ہے ما سلف، جو ہو چکا، وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ اللہ، اللہ کی طرف ہے، ومن، اور جو عادا، پھر لوٹے، یعنی دوبارہ یہی کام کرے، سودی کام، اولئک، تو وہی، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا حال اس شخص کا ایسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام، لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، وہ آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا ارادہ کرے وہ جہنم ہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔